الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله. بہرحال ہماری بات یہ چل رہی تھی، اللہ والے بزرگ کی ایک بات یہ چل رہی تھی کہ سفر حج مشکل تو ہے لیکن آسان بنانے کے لیے 3 باتیں بتائی کہ سیکھ کر کرو، کوئی کام دیکھا دیکھی مت کرو اور جلد بازی مت کرو. سیکھ کر کرنے میں سب چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. ایک بہت بڑا طبقہ حج میں یا عبادتوں میں کیا سمجھتا ہے کہ جو سب کر رہے ہوں گے نا وہ ہم کر لیں گے، اس میں سیکھنے کا کیا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں. نہ سیکھنے کے 1-2 نقصان آپ کو مثال کے ساتھ واقعات کی روشنی میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ طواف کر رہے تھے، تو ان کے فالوور اور چاہنے والے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے وہ بزرگ کا یہ رومال ایسے نیچے گر گیا، تو وہ رومال لینے کے لیے اٹھے. پیچھے پورا مجمع وہ سمجھا کہ یہاں جھکنا کوئی عبادت ہے، حضرت جھکے اس لیے سب جھک گئے. سیکھ کر نہیں جائیں گے تو یہ ہوگا. عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، ارے یار امام صاحب کتنا پکا رہے ہو، اللہ اکبر کرو، 2 بار بولو، 3 بار بولو، چھوڑو یہ بازو والا جو کر رہا ہے نا وہی میں کر لوں گا. آدمی یہ سوچتا ہے، اور وہ بازو والا سوچتا ہے وہ جو کر رہا ہے نا وہ میں کر لوں گا، تو پوری لائن خالی ہے. ایسا نہیں، مجھے سیکھ کر جانا ہے. سیکھ کر کرو، دیکھا دیکھی مت کرو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ میں کر لوں گا، اور جلد بازی مت کرو. اگلی بات کہ اگر کسی کو بہت اچھا حج کرنا ہو، کیفیت والا حج کرنا ہو، جیسے کہ ایک بات تو ہم نے اوپر بتائی کہ 3 قسم کی تیاری، سائیکولوجی، نفسیاتی تیاری. مکہ مکرمہ میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نعمان صاحب، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان کا ابھی ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ 3 قسم کی تیاری کر کے حاجی کو آنا چاہیے. جو ہم نے اوپر بتائی وہ انہی کی بات ہے، نفسیاتی تیاری، جسمانی تیاری اور روحانی تیاری. ایک اور قسم کی تیاری جس کا تعلق کتابوں کی تیاری سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اچھی تیاری، معلوماتی تیاری، علم اور عمل کی مضبوطی والی تیاری. بطور خاص اگر کوئی عالم صاحب یا اردو پڑھا لکھا ساتھی حج پر جا رہا ہے تو 5 قسم کی تیاری ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 قسم کی کتابیں آپ پڑھو. نمبر 1، جس میں حج کے فضائل ہو، ارکان کے فضائل ہو کہ حج کرنے پر کیا فضیلت ہے، عمرہ کرنے پر کیا ملتا ہے، ایک طواف پر کیا ملتا ہے، سعی کی کیا فضیلت ہے. فضیلت معلوم ہوتی ہے نا تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. فضائل اعمال کیوں ہیں کہ اس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اعمال کی، حج کے ارکان کی فضیلت، وہ والی کتاب پڑھو، اور اس کے لیے فضائل حج کی تعلیم ہے. اسی طرح مسائل حج، حج کا طریقہ کیا ہے، مسائل کیا ہے، بنیادی مسائل کیا ہے، انشاءاللہ جیسا کہ ہم آگے سیکھیں گے. فضائل، مسائل. اور تیسری تیاری اس میں یہ ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں اس میں کہیں بھی کوئی دعا پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے سوائے لبیک کے. لبیک کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھنا فرض نہیں. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہے کہ جو بڑوں سے ثابت ہیں، مجربات میں سے، اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہے کہ فلاں جگہ پر یہ دعا پڑھو. جیسے کہ ہم آپ کو ایک کتاب بتاتے، دیکھیے یہ کتاب ہے، یہ لکھا ہے سفر اور سفر حج کی دعائیں، کہ سفر میں نکلیں گے تو کیا دعا پڑھنا ہے، اپنے گھر سے نکلیں گے تو کیا دعا پڑھنا ہے، بیت اللہ کو دیکھیں گے تو کیا دعا پڑھنا ہے، عرفات میں کیا دعا پڑھنا ہے. کچھ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے بھی. تو یہ دعا کی کتاب اس طرح کی ہو تو اچھی بات ہے. تو فضائل کی تیاری، مسائل کی تیاری، دعاؤں کی تیاری. چوتھی ایک اور بات کہ جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ زیارت پر جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے جو ہسٹوریکل پلیس ہے، تاریخی مقامات ہیں، غار ہرا ہے، غار ثور ہے، مسجد جن ہے، مسجد قباء ہے، دونوں مقام کی جو زیارت کی جگہ ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. اب وہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، مولانا کیا بول رہے ہیں، وہ 10-15 منٹ میں بھگا کے لے کر چلے جائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بار زیارت کے لیے وہ اجتماعی طور پر جو لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، اور ایک زیارت الگ سے بھی کرو کہ مجھے جتنا جس جگہ رہنا ہوگا وہاں رہوں گا.
مجھے کوئی روک ٹوک والا نہیں رہے گا. اب آپ مجمع کے ساتھ جا رہے ہیں تو دوسروں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ میں تو یہاں زیادہ رکوں گا. ارے بھائی آپ کی وجہ سے 50 لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو 2 مرتبہ بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن پہلے سے معلومات ہو کہ کہاں جا رہے ہیں, اس جگہ کے بارے میں کیا ہے. تو دیکھیں ہم آپ کو 2 کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ ہے تاریخ مکہ مکرمہ, ایک کتاب یہ ہے, اور دوسری ہے یہ تاریخ مدینہ منورہ. یہ بہت اہم کتاب ہے, اور اس کی خصوصیت یہ کہ اس میں وہ جتنی جگہ ہے جہاں ہمیں زیارت کے لیے لے جاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ کا اس میں نقشہ بھی بنا کر بتایا ہے. یہ میرے پاس کافی پرانی کتاب ہے تو اس میں بلیک اینڈ وائٹ نقشہ ہے, ابھی تو رنگین نقشے بھی اس میں آ گئے اس طرح کے. ہر جگہ کا فوٹو بھی ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی ہے. تو یہ اس طرح کی. اچھا, اس کتاب کا نام تو ہے تاریخ مکہ مکرمہ. اب اس نام کی مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں مل رہی ہیں. ہمیں جو لینا ہے ڈاکٹر الیاس عبد الغنی صاحب اس کے رائٹر اور مصنف کا نام ہے. انہوں نے 5 اس طرح کی بہت اچھی کتابیں لکھی ہے. یہ 2 تو میں کہتا ہوں حاجی صاحب کے پاس ہونا ہی چاہیے کہ اس کو پڑھ کر آپ زیارت کے لیے جائیں تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور زیارت میں جان آئے گی. تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں. یہ یہاں نہیں ملتی ہے, مکہ مکرمہ میں وہیں ملے گی. مدینہ شریف میں بھی ملتی ہے, اردو میں, انگلش میں اور عربی میں. ہم نے دیکھا یہ 3 زبان میں صرف ملتی ہے, تو اس کو ضرور حاصل کریں. میں عرض یہ کر رہا تھا 5 قسم کی تیاری, فضائل, مسائل, دعائیں اور تاریخ, کہ کس جگہ کی کیا تاریخ ہے. 5ویں بات کہ جو عمل کرو اس عمل کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ کس کی یادگار ہے. مثلا صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو اس تصور کے ساتھ کہ اس کی روح یہ ہے کہ بی بی ہاجر یہاں دوڑی تھی اور اللہ نے ان کو ان کی مراد عطا کی تھی, میں بھی اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی میری مراد عطا فرما دے. یہ 5 قسم کی تیاری. اچھا, جانے سے پہلے 4 مشورے, اور 3 کا تعلق مردوں سے ہے, 1 کا تعلق ماؤں بہنوں سے ہے. 4 مشورے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلا مسئلہ احرام کا ہے. احرام کی چادر, خاص طور پر ہمارے گجرات والے ساتھی, ہمارے یہاں رات میں لنگی پہننے کا رواج کم ہے, تو احرام کی چادر پہننا اتنا کمفرٹ محسوس نہیں ہوتا, عجیب سا لگتا ہے. تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے انشاءاللہ, بعد میں چادر پہن کر بھی بتائیں گے, اس کا طریقہ بھی بتائیں گے. اس کا وقت آگے آ رہا ہے, ہم اپنی ترتیب پر چل رہے ہیں, لیکن ابھی 4 مشورے آپ کو دے رہے ہیں. پہلا مشورہ کہ یہ احرام کی چادر روزانہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے جتنی سہولت ہو ابھی سے اپنے گھر میں پہننا شروع کر دو. اچانک سفر کے وقت فرسٹ ٹائم پہنیں گے نا تو دماغ پورا اٹکا ہوا رہے گا کہ کہیں میری چادر کھل گئی تو ایسا ہو گیا تو پہننے نہیں آ رہا ہے وغیرہ. تو اس کے لیے اس کو روٹین اور معمول میں لانے کے لیے ابھی سے پہننا شروع کر دیں. احرام کی چادر کی مشق. نمبر 2, مرد حضرات کے لیے احرام کی حالت میں وہ 2 پٹی والی چپل پہننا ہے, ہمیں اس کی بھی عادت نہیں ہے, تو ابھی سے اس چپل کو پہننا شروع کر دو تاکہ وہ بھی عادت میں آ جائے. یہ 2 تیاری, احرام, چپل. اور تیسرا ہے جو بہت اہم ہے, جس میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں, حج کی عبادت میں بھی چلنا ہے اور شرطا اور پولیس بھی چلائے گا. یا اللہ روح یہ راستہ بند ہے ادھر سے جا, وہ 3 کلومیٹر وہ چلائے گا, کچھ کلومیٹر عبادت کے چلنے. اور چلنے کی ہماری عادت نہیں ہے. ہمارا بائک اور ایکٹیوا کا گھوڑا مسجد کے لیے بھی تیار ہے, ہمارا بس چلے تو صف میں بھی ایکٹیوا لے کے چلے جا کے یہ بازو میں پڑھ لیتا ہوں. تو تیسری تیاری مشق, چلنے کی تیاری, روزانہ واکنگ کریں کیونکہ یہ عبادت چلنے کی عبادت ہے. تو 3 باتیں ہو گئی, احرام, چپل, چلنا. اور چوتھی بات جس کا تعلق ماؤں بہنوں سے ہے, احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگنا. یہ پابندی مرد کے لیے بھی ہے, یہ پابندی عورت کے لیے بھی ہے, لیکن اس پابندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرے گی. چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات تو ایسی ہو گئی کہ بھائی آپ کو سمندر میں جانا ہے لیکن پاؤں نہیں ڈوبنا چاہیے. ارے بھائی یہ کیسے ہوگا, اتنا بڑا سمندر اور پاؤں نہیں ڈوبے؟ بہت آسان ہے بھائی جان, کشتی میں سوار ہو جائیے, پاؤں نہیں بھیگے گا, پانی میں بھی جا رہے اور پاؤں بھی نہیں بھیگے گا. تو اسی طرح چہرے پر کپڑا نہیں لگنا ہے, لیکن آج کل جو وہ کیپ والا پردہ نکلا ہے جو آگے کی طرف سے ہوتا ہے,
تو اس کپڑے کو، اس کیپ کو پہن کر ماں بہنوں کو پردہ کرنا ہے۔ بولنے والے کے لیے بولنا آسان ہوتا ہے، کرنے والوں کے لیے کرنا مشکل ہے۔ احرام طواف میں جب اتنا رش ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ماں بہنوں کو اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پردے والی مائیں بہنیں بھی جو اہتمام کے ساتھ پردہ کرتی ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، خاص طور پر پہلی مرتبہ جب پہنے، ایئرپورٹ پر رش ہے، مجمع ہے، جدہ ایئرپورٹ پر رش ہے، تو اس لیے اس چیز کو روٹین میں لانے کے لیے مائیں بہنیں اس کی مشق یہیں سے شروع کر دیں تو بہت اچھا رہے گا۔ تو 4 مشق اور تیاری آپ کو اس تعلق سے بتائی، احرام، چپل اور چلنا اور پردہ، یہ 4 تیاری یہاں سے کر لیں۔ اب ہم یہ تمہیدی گفتگو کے بعد اس پر آتے ہیں کہ سفر کی تیاری اب شروع کر دیں۔ سامان کی پیکنگ بہت اہتمام کے ساتھ کریں، بہت توجہ کے ساتھ، پورے غفلت کی تمام چیزوں، بیچ میں کوئی ڈسٹرب والی چیز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ملنے بھی آ رہا ہے، اس کو ہائی بائی بھی کر رہے ہیں، فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ارے حجن ذرا وہ دوائی ڈال دیں، ہاں بول تو، ایسا نہیں، پوری توجہ کہ کیا کیا چیز چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہاں جا کے حجن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تیرے کو بولا تھا میرا وہ والا بنیان ڈال، ایسا ڈال، وہ ڈال، ارے بھائی دونوں تیاری خوب توجہ کے ساتھ مل کر کریں۔ سامان کی پیکنگ بہت دھیان سے کریں۔ سامان کی پیکنگ میں جیسے ہم نے کہا دوائی ہے، اپنا قرآن شریف ذاتی لے کر جاؤ تو بہت اچھا ہے۔ جس قرآن شریف میں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی عادت ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو لے کر جائیں۔ اور معمولات کی کتابیں، حزب العظم ہے، مناجات مقبول ہے، مسنون دعائیں، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں معمولات کی، ان دعاؤں کی کتاب کو لے کر جائیں۔ چشمے والے حضرات 1 سے زائد چشمہ لے کر جائیں۔ احرام 2 یا 3 جوڑی ضرور لے کر جائیں، اور نیل کٹر ہے، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو بھی اپنی اپنی ہیں اس کو خیال کر کے لے کر جائیں۔ اور 2 سامان، 2 بیگ تو مین لگیج میں جائیں گے، 7 کلو کا لگیج ہینڈ لگیج ہوگا، اور ایک شولڈر بیگ ہوگا۔ شولڈر بیگ میں ضروری ڈاکیومنٹ، پاسپورٹ، ریال، پیسے وغیرہ، اس کو جان سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہے، جیب ہے نہیں، ادھر ادھر وہ شولڈر بیگ نکال کے رکھ دیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سامان کے بعد ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ جانے سے پہلے پیکنگ 1-2 دن پہلے کر لیں۔ ہم لوگ ہر چیز آگ لگی تو کنواں کھودنے کے عادی ہو گئے، 1-2 دن پہلے پیکنگ کر لیں گے تو جو چھوٹ گیا ہے وہ ایڈ کرنا آسان رہے گا۔ لاسٹ مومنٹ پر اگر پیکنگ کریں گے تو جو چھوٹا ہے وہ ایڈ کب کریں گے، پھر آگے جا کے جھگڑا ہوگا۔ اس لیے 1-2 دن پہلے پیکنگ سے فارغ ہو جائے۔ 1-2 دن پہلے ضروری ملاقات اور ضروری فون سے فارغ ہو جائے۔ بچوں سے درخواست ہے کہ پانی کا سلسلہ برائے مہربانی جلدی ختم کر دو، مجھے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے پلیز۔ تو جو حضرات پانی لینا چاہیں جلدی لے لیں، اور زیادہ ہی لے لو ایک ساتھ تاکہ بعد میں بار بار تقسیم نہ کرنا پڑے۔ جزاک اللہ۔ تو 1-2 دن پہلے پیکنگ کر لیں، 1-2 دن پہلے ضروری ملاقات سے فارغ ہو جائیں۔ 1-2 دن کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ وقت تک لوگ ملنے آتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری فلائٹ بامبے سے ہے نا تو 1 دن پہلے بمبئی چلے جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور 1 دن پہلے مل لو۔ اب ہمارے ارکان تو الفا ہوٹل اور فاؤنٹن ہوٹل سے ارکان شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ 2 جگہ تو حج کے ارکان یہی شروع ہو گئے، یہ جانا ہمارے لیے گجرات والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1 دن پہلے اگر بمبئی چلے گئے، جا کر کہیں رک گئے، ملاقاتوں کا اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ میری اس بات کو یاد رکھیے گا، ذہنی سکون آپ کو ملے گا۔ لاسٹ دن تک ملاقاتیں، جھگڑے، مسئلے، پیسے اور بزنس، اس کو پیمنٹ دے دینا، اس سے مال لے لینا، یہ سب جمیلے اگر کرتے رہیں گے نا تو پھر حج میں بھی یہی تھکاوٹ کے ساتھ رہے گا۔ جا کر فوراً ارکان کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ذہن بہت تھک جائے گا۔ 1 دن تقریباً 24 گھنٹے تک کا آپ کا سفر ہے، آگے ارکان کیا جائے گی، اس لیے ذہن کو جتنا فریش رکھیں گے، تازہ رکھیں گے، اتنا اس عبادت کا مقصد حل ہوگا۔ اس لیے یہ سب الاؤں بلاؤں سے اپنے آپ کو جلدی فارغ کر لیں۔ اگر کسی کا سفر جمعرات کے دن کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول شریف سفر کا جمعرات کا تھا، تو یہ سنت کی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
لیکن اگر جمعرات کا ہے تو اس سنت کی آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ اس سنت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھ لیں، صلاۃ شکرانہ پڑھ لیں، صلاۃ توبہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات رہے گی۔ اور جو سفر کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ 3 دعاؤں کی ہم آپ کو ضرور تاکید کریں گے، اور دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں، لیکن 3 دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ اس کی حدیث پاک میں فضیلت میں 3 باتیں ملتی ہیں، مقیت و ہدیت و کفیت، اللہ حفاظت فرمائیں گے، اللہ کافی ہو جائیں گے، اور اللہ راستے کی گائیڈ فرمائیں گے، رہبری کریں گے۔ مقیت و ہدیت و کفیت، دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ نمبر 2، سواری کی جو مشہور دعا ہے، تقریباً سب کو یاد ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تیسری دعا جو سب سے اہم ہے، مسلمان کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اس لیے کہ سفر انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ دعا صرف سفر حج کی نہیں ہے، زندگی میں جب بھی سفر درپیش ہو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج کمیٹی سے جانے والے حضرات ایئر سعودی سے جا رہے ہیں، ایئر سعودی میں فلائٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو گائیڈز اور ہدایات دی جاتی ہے اس میں یہ دعا پڑھ کر بتائی جاتی ہے، اور آج کل تو ایئر سعودی میں امام سدیس کی آواز میں یہ دعا شروع میں لگا دی جاتی ہے۔ دعا کے الفاظ سن لیجئے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والبلد۔ مولانا بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، لیکن بہت بڑا مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ عقل حیران ہے کہ 1500 سال پہلے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا مانگنا سکھایا۔ 1-2 بات خالی آپ کو بتاؤں، وَقْضِ عَنَّا بُعْدًا، وَقْضِ عَنَّا بُعْدًا۔ کبھی کبھار ہم بمبئی جا رہے ہیں بائی روڈ تو راستہ کٹتا ہی نہیں، ارے یار کب بمبئی آئے گا، اس سے اچھا تو ٹرین میں چلے گئے ہوتے، یہ کر لیے ہوتے، راستہ ہی نہیں کٹتا ہے۔ وَقْضِ عَنَّا بُعْدًا، یا اللہ اس سفر کے ڈسٹنس کو شارٹ کر دیجئے، مسافت کو کم کر دیجئے، جلدی پاس کروا دیجئے۔ ایک یہ دعا میں ایک جملہ ہے، وَكَآبَةِ الْمَنظر، یا اللہ اس منظر میں کسی ڈینجر سین کو دیکھنے سے میری حفاظت ہو جائے، یعنی میرا ایکسیڈنٹ تو بہت دور کی بات، میں جس راستے سے گزروں وہاں کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ سین میری آنکھوں کو دیکھنا پڑے، اللہ میری اس سے بھی میری حفاظت ہو جائے۔ تو دیکھو 1450 سال پہلے جب اونٹ کا سفر تھا، یہ حادثات کا اتنا چانس، بس اس وقت کیا حادثات تھے، ڈاکو آ گئے، مال لوٹ لیا، لیکن ڈینجر سین دیکھنے سے بھی میری حفاظت۔ تو یہ دعا برائے مہربانی آپ حضرات ضرور پڑھیے گا، یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، اور ابھی یاد نہ ہو پائے تو اس کو دیکھ کر بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ایئر سعودی والے فلائٹ میں یہ دعا ضرور سنیں گے، اس لیے اس کو یہ 3 دعاؤں کا ضرور اہتمام کر لیجئے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ جانے سے پہلے بعض لوگ گھر والوں سے مل کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے، لاٹری لگی ہے۔ اور کچھ لوگ ہار پہناتے ہیں اور ہار پہنتے ہیں، یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ ہار تو ہارنے والے پہنتے ہیں، ہم تو جیتنے جا رہے ہیں۔ ہار تو ہارنے والے پہنتے ہیں، ہم تو جیتنے جا رہے ہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں۔ بیچارے گاؤں دیہات سے آتے ہیں، گاؤں میں جانے والے حاجی 2 ہیں اور 48 لوگ بس میں چھوڑنے آ رہے ہیں، اب اتنے لوگ ایئرپورٹ پہ جمع ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میری وجہ سے اس سفر میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھو۔ اس خیال میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ 7 کلو کا جو ہینڈ لگیج ہے اس میں جو چیزیں اسٹرکٹلی منع ہیں اس کو نہ لے کر جائیں۔ حجامت کٹ اس میں ڈال دی، کوئی کینچی ڈال دی، اس طرح کی چیزیں ڈالنے سے پیچھے جو لائن میں پبلک کھڑی ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے، حج بھی بدنام ہوتا ہے۔ یار یہ حاجی صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، یہ سیکھ کر نہیں آئے، اصل میں بیچارے پہلی بار فلائٹ میں جا رہے ہیں، اس کے آداب نہیں معلوم ہے، لیکن یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی بات، اس سفر میں جانے سے پہلے
جو چیزیں حفظ یاد کر لینے کی ہے اب ہم اس پر آ رہے ہیں. ہمارا اگلا نمبر یہ ہے جس میں سے ایک چیز ہم نے لبیک کا ابھی لائٹ جانے کے بعد مذاکرہ کیا تھا, پھر ایک دو بار جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. یہ دوبارہ پڑھنا چند وجوہات سے, اس میں مجھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں. پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کے بارے میں دو باتیں بتانی ہیں, ایک اس کے الفاظ کے بارے میں اور اس کے ایک میننگ کے بارے میں. الفاظ کے بارے میں یہ بات بتانی ہے کہ چند قسم کی غلطیاں ہمارے حاجی صاحبان لبیک کو پڑھنے میں کرتے ہیں. لبیک حج کا ترانہ ہے, لبیک حج کا سلوگن ہے. اس میں پورے سفر میں لبیک کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا فرض نہیں ہے. اس لیے پوری کوشش لگا دو کہ میری لبیک اچھی سے اچھی ہو جائے. تو کیا غلطی کرتے ہیں پہلے اس کو سن لیجئے, میں صحیح بھی بتاؤں اور غلط بھی بتاؤں کہ لوگ یہ غلطی کرتے صحیح ہے. نمبر ایک, بعض لوگ ہمارے یہاں گجرات کے ساتھی پڑھتے لبیک غلط, لبیک صحیح, لبیک صحیح, لبیک غلط, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو کیا پڑھیں گے؟ لبیک لبیک غلط. ٹھیک ہے, ایک چیز ہو گئی. اب میں آگے پڑھتا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد, ان الحمد ساتھی کیا پڑھتے ہیں؟ ان الحمد, دال پر زبر ہے, نورانی قاعدے میں زبر کو نہیں کھینچنا ہے. ان الحمد, ان الحمد, ان الحمد. پھر سے اوپر سے آتے ہیں لبیک اللہم لبیک. دھیان سے لبیک کو اس کا خیال رکھو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد ان الحمد. غلط کیا ہے؟ ان الحمد غلط ہے نا. تین چیزیں ہو گئی, دو ہو گئی. تیسرے پر آتا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اگلا ہے والنعمت. بعض لوگ یہ والنعمت صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. کیا کرنا ہے؟ لکھنے میں واو الف لام سب ہے, الف لام نہیں پڑھنا ہے, واو کو نون سے ملانا ہے. والنعمت 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت 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 لک والملک. اگلا ہے, اگلی غلطی جو ہوتی ہے لا شریک لک. وہ جو رنگ ٹون چلتی ہے نا اس کی کاپی میں نورانی قاعدے میں آیا ہے الف لام الف ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو وہ رنگ ٹون نہیں بنانا ہے. لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. ہماری چار باتیں ہو گئی. چاروں باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب لبیک پڑھیے. لبیک ایک, ان الحمد دو, والنعمت تین, لا نہیں, لا شریک لک یہ چار. یہ چاروں باتیں دماغ میں رکھ کر اب صحیح لبیک پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک لا شریک لک. یہ تو ہو گئی 4 غلطی. اس کو دھیان سے کرنا ہے, اس کو ختم کر کے اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اپنی بستی میں جو امام صاحب ہیں, علماء ہیں, ان کو سنائیے, حضرت میرا لبیک سن لو, میرا لبیک صحیح کرا دو, اس کے پیچھے پڑھ جائیے, لبیک صحیح پڑھیے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بات معنی کے تعلق سے بتاؤں گا, تو جب بھی لبیک پڑھے تو دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں میرے اللہ کو بول رہا ہوں, یا اللہ آپ کا یہ غلام بے دام, آپ کا یہ غلام آپ کے دربار میں غلام بن کر حاضر ہے, گنہگار حاضر ہے. ایک غلام اپنے آقا کو جیسے بولتا ہے میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے, اس کیفیت کے ساتھ لبیک کو پڑھنا ہے. بوجھے دل کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے, غفلت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے, اللہ کی یاد میں ڈوب کر لبیک پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. تو ایک چیز لبیک یاد کرنے والی ہو گئی. اگلی چیز یاد کرنے کی جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ ہے حج کے فرائض, حج کے واجبات, عمرہ کے فرائض, عمرہ کے واجبات اور حج کی 3 قسمیں. اتنی چیزیں سب کو یاد کرنی ہے, اس کو لکھ لو. صحیح لبیک جس میں 4 باتیں بتائی, ایک معنی کے تعلق سے بات بتائی, لبیک ہم کو یاد کرنا ہے. اگلی چیز سنیے, حج کی 3 قسمیں, قران, تمتع اور افراد. قران, تمتع اور افراد. بہت سارے بیچارے بولتے ہیں یار یہ 3 قسمیں کہاں سے آ گئی, ابھی تو آج تک تو حج ہی سنا تھا, اس کی 3 قسمیں آ گئی. ہاں 3 قسمیں ہیں, ہم نے نہیں سنی, ہمارا قصور ہے. حج قران میں کیا ہوتا ہے, آپ یہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے, عمرہ کے 3 کام کریں گے, چوتھا کام بال کٹانے کا نہیں کریں گے, احرام کی پابندی رہے گی, اسی احرام کے ساتھ حج کے دنوں میں حج کریں گے, اس کو حج قران کہتے ہیں. تینوں قسموں میں افضل حج حج قران ہے. دوسرا ہے حج تمتع. تمتع میں یہ ہوتا ہے یہاں سے آپ صرف عمرہ کی نیت کریں گے, عمرہ کے 4 کام کریں گے, چوتھا کام بال کا کریں گے, حلال ہو جائیں گے, احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی, حج کے دنوں میں حج کا نیا احرام باندھیں گے. یہ ہے تمتع, اور اکثر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں. تیسرا ہے حج افراد. اپنے مقام سے صرف حج کی نیت کر کے جائیں گے, جا کر ایک نفلی طواف قدوم کریں گے, اور حج کے دنوں میں حج کے ارکان ادا کریں گے, اور جب تک حج کے ارکان ادا نہیں ہو جائیں گے احرام کی پابندی باقی رہے گی. یہ حج کی 3 قسمیں ہیں جو سمجھنے کی ہے. اچھا, افضل تو ہے قران, لیکن مجھے کرنا کون سا ہے؟ یہ قران کرنا ضروری نہیں. اپنی طبیعت دیکھ لو, گھر والے ساتھ میں ہیں اس کو بھی دیکھ لو, اور علماء سے مشورہ لے لو کہ میرے لیے کون سا افضل اور بہتر رہے گا. افضل کرنے کے چکر میں طبیعت بگڑ جائے, گھر والے پریشان ہو جائے, ایسا کام نہیں کرنا. افضل ہے, اس کا انکار نہیں, تو جو طبیعت ساتھ دے مشورہ کر کے آپ طے کریں گے. اگلی بات سنیے, عمرہ 4 کاموں کا نام ہے, 2 فرض 2 واجب. اس کو آپ کو لکھنا ہے اور ساتھ میں ہم بولیں گے بھی انشاءاللہ. عمرہ 4 کاموں کا نام ہے, عمرہ 4 کاموں کا نام ہے. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, بولیے نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 طواف, نمبر 3 صفا مروہ کی سعی, نمبر 4 بال منڈانا یا کتروانا. ساتھ میں بولیے, یاد کرنا ہے, اس لیے آپ بولیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, اور لکھیے بھی. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 طواف, نمبر 3 صفا مروہ کی سعی, نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. یاد کر لیجئے, لکھ لیجئے. اسی آسان لفظوں میں بولا گیا ہے, کتابوں میں کچھ اور لفظ بھی ملتے ہیں لیکن اس کو بہت آسان کر کے یہ 4 لفظ ہے. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 طواف, نمبر 3 صفا مروہ کی سعی, اور نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. پہلے 2 کام فرض ہیں, بعد والے 2 کام واجب ہیں. پہلے 2 کام فرض ہیں, بعد والے 2 کام واجب ہیں. عمرہ میں 2 فرض 2 واجب. اب آئیے حج پر. حج میں 3 فرض 6 واجب. کتنے فرض؟ 3 فرض. کتنے واجب؟ 6 واجب.
فرض میرے ساتھ آپ یاد کریں گے اور لکھیں گے انشاءاللہ. حج میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ. نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. بولیے تھوڑا, ابھی تو ہمیں بہت انرجی کی ضرورت ہے, طبیعت ابھی سے کمزور لگ رہی ہے, ابھی تو عشاء تک پروگرام ہے, پھر تو بہت بڑا پروگرام ہے, تھوڑا طاقت سے بولنا ہے. تو نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, اور نمبر 3 طواف زیارت. چلیے ریپیٹ کیجئے. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, نمبر 3 طواف زیارت. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ, نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, نمبر 3 طواف زیارت. 3 فرض ہو گئے. اب آئیے حج کے 6 واجبات. کتنے واجب ہیں؟ 6 واجب ہیں. دیکھو, نماز میں فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی, واجب چھوٹا تو سجدے سہو ہوگا. حج میں فرض چھوٹا تو حج نہیں ہوگا, واجب چھوٹا تو دم دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا تو میرا دم نکلے گا, اس لیے کہ پیسہ دینا پڑے گا. پیسہ آدمی کو پیارا ہے, اس لیے سیکھنا ہے. دم دیں گے تو دم نکلے گا. ایک مرتبہ کا مفتی صاحب واقعہ ہے. مینا کے خیمے میں ایک صاحب آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی تھی, اس کا انکار نہیں, بہت سیکھنے کی کوشش کی تھی. لیکن مفتی صاحب انہوں نے جو اپنے پرابلمز بتائے, جو کمزوریاں ان سے ہو گئی, تو 1-1.5 گھنٹہ حساب لگانے میں لگا, مسئلہ بتانے میں لگا. اللہ حفاظت فرمائے, 18 دم ان کو لگے تھے. 18 دم ایک آدمی, اتنی ساری بھول ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. تو کبھی 18 انہوں نے تو یہ بولے, کاش میں ایک عالم صاحب کو حج پہ لے کے آ جاتا تو 18 دم کے پیسے سے ان کا حج بھی ہو جاتا اور میرا حج بھی صحیح ہو جاتا. ابھی مفتی صاحب رات میں سفر ہے ناگپور کی طرف کا, تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال بھی دیتے ہیں اور دل بھی دیتے ہیں. تو وہاں ناگپور کے کسی صاحب خیر اہل خانہ نے 30 سے 40 مسجد اپنے اطراف کی, وہاں کے ائمہ کو حج پر بھیج رہے ہیں. پوری بستی کے علماء اور ائمہ, کتنی بڑی بات ہے. عمرہ کی ہمت کرنا بڑی بات ہوتی ہے, تو حج پہ بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال وہ علماء تو مفتی صاحب اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم نے تو عمرہ کا تصور نہیں کیا تھا, اللہ نے حج پر بلا لیا. یہاں سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملی, بہت دھیان سے توجہ فرمائیں, کہ حج کوئی بھی حاجی صاحب یہ نہ سوچے کہ میرے پاس مال تھا اس لیے میں جا رہا ہوں. حج مال کی بنیاد پر, عہدوں کی بنیاد پر, کرسی کی بنیاد پر, لاگت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. حج لبیک کی قبولیت پر ملتا ہے. دیکھو وہ جا رہے ہیں, اللہ قبول بھی فرما لے, اللہ ہم سب کو بلائے, بار بار بلائے. تو بہرحال دم لگے گا, اس لیے خیال رکھنا ہے. صرف یہ 6 کام نہیں, اور بھی چیزیں ہیں. تو حج کے کتنے واجب ہیں بھائی؟ 6. اب اس کو آپ لکھیے اور بولیے. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. بولیے, مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. شیطانوں کو کنکریاں مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا. نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا. نمبر 6 رخصتی کا طواف. بولیے ساتھ میں. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. اندر سے بولیے, یاد کرنے کی نیت سے بولیے. مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا, بال منڈانا یا بال کتروانا, صفا مروہ کی سعی کرنا, رخصتی کا طواف. پھر سے ایک بات, مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا, شیطانوں کو کنکریاں مارنا, قربانی کرنا, بال منڈانا یا بال کتروانا, نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا, نمبر 6 رخصتی کا طواف. وداعی طواف, طواف وداع, جو بولنا چاہے. یہ حج کے 6 واجبات. عمرہ 4 کاموں کا نام ہے, حج 9 کاموں کا نام ہے. سنتیں اور اپنی جگہ ہے, سنتیں بھی ہے. فرض اور واجبات میں حج 9 کاموں کا نام ہے. اگلی بات, آپ سے ایک سوال, حج کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ حج کے کتنے دن ہیں؟ غلط, 6 بولیں گے انشاءاللہ.
ابھی بولیں گے پھر کریں گے بھی انشاءاللہ. یہاں بولتے ہی 5 ہے تو جا کے کرتے بھی 5 ہے. کیوں حاجی بلال صاحب ہے نا؟ حج 6 دنوں کا نام ہے. 6 دن کا حج کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حج 6 دن کا کیا ہے تو ہم 5 دن کا کیوں کریں؟ وہاں جا کیوں رہے؟ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو جو اس کی ریئل ترتیب ہے، اصل ترتیب ہے، سنت ترتیب ہے، ہم وہ کریں گے. اور ہماری ماں بہنوں سے ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ بعض مرد حضرات پر مفتی صاحب ہوم منسٹر کا دبان ہوتا ہے کہ ہم بہت تھک گئے آج چلو، اس لیے وہ 13 کی رمی 13 کو چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تھک گئے ہیں تو 13 کو آرام ادھر ملے گا، ادھر نہیں ملے گا. یہ تجربہ ہے، جانے والوں کے تجربات آپ پوچھ سکتے ہیں. جانے والوں کو آرام نہیں ملا ہے، 13 کی رمی کرنے کے لیے رکنے والوں کو آرام ملا ہے. لہذا اس کا آپ خیال رکھیں. یہ یاد کرنے کی چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب اس کے بعد حج کے طریقے پر ہم آ جاتے ہیں. ہمارا سفر شروع ہو گیا. دعائیں پڑھ کر نماز پڑھ کر ہم نے سفر شروع کیا. احرام کی چادر ہم کہاں پہنیں گے؟ اگر ہو سکے تو احرام کی چادر مل جائے تو ہم اس کے پہننے کا طریقہ بھی دیکھ لیں گے. اگر کسی کے پاس قریب میں ہو تو لے آئیے. بہرحال احرام کی چادر ہم اپنے گھر سے پہن کر جائیں، ایئرپورٹ پر پہن لیں، جہاں بھی پہنے اس کا خیال رکھیں کہ واش روم میں بعض لوگ پہنتے ہیں، اگر احرام کا چھیڑا ناپاکی میں لگ گیا تو ہمارا پورا عمرہ خراب ہو سکتا ہے. پاکی کا خیال رکھتے ہوئے صحیح جگہ کا انتخاب کر کے ہمیں احرام پہننا ہے، اس کا خیال رکھا جائے. احرام پہن لینے کے بعد، چادر پہن لینے کے بعد ابھی احرام کی نیت نہیں کرنی ہے. ابھی نیت کا ٹائم آیا نہیں. کر سکتے لیکن بعد میں کریں. کب کریں اس کو سنیے. فلائٹ میں ہم بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، فریش ہو گئے، فارغ ہو گئے. اب نیند آنے کا قوی خطرہ ہے. لہذا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پہلا عمل، چونکہ اکثر حاجی تمتع کرتے ہیں اس میں ہم تمتع کی ترتیب پر چلیں گے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کا پہلا کام آپ کریں گے نیت. کھانے سے فارغ ہو گئے، اب نیت کر لو، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے حج تمتع کرتا ہوں. یا تو یوں بولیے یا یوں بولیے، حج تمتع کا عمرہ کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اور 3 بار آپ لبیک پڑھ لیں گے. اب آپ احرام کی پابندی میں آ گئے. اب احرام کی پابندی آ گئی. اصل ٹائم تو میقات سے پہلے آئے گا، لیکن اتنا ڈیلے نہ کریں. آنکھ لگ گئی، سو گئے، میقات کراس ہو گیا، خطرہ ہو جائے گا. کھانے سے فارغ ہو کر آپ نیت کا عمل کریں، لبیک کا عمل کریں. اس عمل کے بعد اب ہم احرام کی پابندی میں آ گئے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. احرام کی موٹی موٹی پابندیاں سن لیجئے. احرام کی حالت میں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. انڈر گارمنٹس، بنیان، انڈر ویئر، یہ سب چیزیں احرام میں منع ہیں. صرف 2 چادریں رہے گی. یہ چادر احرام نہیں ہے، چادر احرام کی پابندی ہے. مجھے ایک بات اور یاد آئی. اوپر میں نے کہا تھا اپنی طبیعت کا خیال رکھنا، جسمانی صحت. اس کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ کمروں میں اے سی ہوتا ہے، وہاں پر پنکھے تو ہے نہیں، زیادہ تر اے سی ہوتا ہے. تو اے سی کے تعلق سے ایک بہت اچھا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اے سی کا مقصد کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہے، میری ذات کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے. ہم ٹھنڈے ہو گئے تو پھر سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے. کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو کھائیں گے کیا؟ میں ٹھنڈا ہو گیا تو عبادت. تو وہ چلڈ اے سی جو بندے پر ڈائریکٹ مارتا ہے نا، وہ طبیعت خراب کر دیتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اور بعض مرتبہ کمرے میں 5 ساتھی ہے، ایک بولتا ہے 24 پہ کر، ایک بولتا ہے 16 پہ کر، ایک بولتا ہے 29 پہ کر. تو سب کا خیال رکھیں، کمزوروں کا زیادہ خیال رکھیں اور اس کو چلا لیں. کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اس کا خیال. اے سی کا مقصد، یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا جہاں سے بھی میں نے سنا کہ اے سی کا مقصد کمرہ ٹھنڈا کرنا ہے. میری ذات کو ٹھنڈا کریں گے تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، اس لیے اس کا خیال رکھیں. بہرحال میں تو اس پر تھا کہ فلائٹ میں ہم نے نیت کر لی، احرام کی پابندی میں آ گئے. احرام کی موٹی موٹی پابندیاں. مرد حضرات کے لیے سلا ہوا کپڑا منع ہے. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میں نے یہ گھڑی پہنی ہے
اس پر سلائی ہے، مولانا میرے پاس یہ رومال ہے، اس پہ سلائی ہے، میں نے پٹا باندھا ہے، اس پر یہ سلائی ہے، میں نے چپل پہنی ہے، اس پر سلائی ہے، یہ سب درست ہے۔ اس کی سلائی، پٹے کی سلائی، یہ پٹے کی سلائی، چپل کی سلائی صحیح ہے۔ باڈی کے شیپ پر سلا ہوا منع ہے، جس میں دونوں ہاتھ ڈال سکے، دونوں پاؤں ڈال سکے، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ اس طرح کی سلائی جو ہے وہ احرام کی حالت میں منع نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے، خوشبو کھانا پینا سونگنا استعمال کرنا سب منع ہے۔ اب اتنے سارے سوال آتے ہیں، بلال بھائی جانتے ہیں، جب خوشبو کی بات آتی ہے تو کھانے پر بلال بھائی اور میں ہر وقت ہنستے ہیں۔ ایک بار ہم لوگوں سے کسی نے سوال کیا کہ سنابل کا کیک کھا سکتے ہیں کہ نہیں احرام کی حالت میں؟ تو سوال تو بندے سے کیا تھا، لیکن بلال بھائی نے اس کا بہت اچھا جواب ان کو دیا تھا۔ بلال بھائی نے اس کو پوچھا کہ بھائی میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تو نے سنابل کا کیک کب کھایا تھا؟ یہی سوال تھا بلال بھائی آپ کا، 5-6 سال ہو گئے۔ تو بولے اس سے پہلے تو نے کیک کب کھایا تھا؟ تو وہ بندے نے بولا 5-6 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ تو بلال بھائی نے اس کو بولے بھائی 5-6 مہینے سے نہیں کھایا تو 5-6 دن اور مت کھا، کیا ہو جائے گا؟ 5-6 مہینے نہیں کھایا تو 5-6 دن اور، تو خوشبو کھانا بھی منع ہے۔ اب بعض لوگ فوٹو بھیجتے ہیں، یہ پی سکتے ہیں، موبائل میں فوٹو آئے گا تو سن تو نہیں سکتے کہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، تو خوشبو منع ہے، وہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ لہذا یہ جو اس طرح کے ڈرنکس ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں، اس سے بچیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ وہاں پر وہ ہمارے یہاں جس کو چھاچ بولتے ہیں، لسی بولتے ہیں، وہ پیے، طاقت بھی دے گی اور انشاءاللہ پیاس بھی بجھے گی، اصل پیاس بجھے گی اس سے۔ اور طبیعت کا خیال رکھیں، بہت گرمی باہر سے اور اندر اے سی میں آئے، یہ سب ٹھنڈا گٹا گٹ پی لیے، طبیعت خراب ہو جائے۔ اپنے نفس پر کنٹرول، یہ میں بھی نہیں رکھ پاؤں گا لیکن آپ کو بول رہا ہوں، ان چیزوں میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے، اس کا خیال رکھیں۔ تو خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے، احرام کی حالت میں بال ناخن کا عمل نہیں کرنا ہے، چہرے پر کپڑا نہیں لگے، یہ پابندی مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ سر پر کپڑا نہیں لگے، مرد حضرات پٹی والی چپل پہنیں گے، پاؤں کا یہ ابھرا ہوا حصہ، پیچھے کی ایڑی، یہ ٹخنا، تینوں چیزیں پاؤں کی کھلی رہے گی۔ یہ احرام کی موٹی موٹی پابندی آپ کو بتا دی۔ بعض پابندیاں توڑنے پر دم لگے گا، یعنی ایک بکرا قربان کرنا پڑے گا حدود حرم میں۔ بعض پابندیاں توڑنے پر ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا، بعض پابندیاں توڑنے پر ایک مٹھی گیہوں کے برابر صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر 15 ریال کے آس پاس ہوتا ہے، گیہوں کی مٹھی کی قیمت 2-5 ریال ہوتی ہے، تو دم 15 ریال، 5 ریال، 2 ریال یہ لگے گا۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ احرام کی پابندی کے دنوں میں ہو سکے تو روزانہ ایک مقدار صدقہ روز کر دیں۔ کب بال ٹوٹ گیا، کب کون سی پابندی بے دھیانی میں نہیں ہو پائی اور پابندی ہم نے توڑ دی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزانہ 5-10 ریال فی کس پر پرسن روزانہ صدقہ ادا کر دیں۔ بال کا مسئلہ بھی نازک ہے، بال توڑنا بھی صحیح نہیں اور بال ٹوٹ گیا تو بھی مسئلہ ہے۔ 1-2 بال اگر توڑ دیے، ایسے کھیل رہے بیٹھ کر 1-2 بال توڑ دیے تو ایک مٹھی صدقہ ہے، یعنی 2 ریال 5 ریال۔ اور 3 یا اس سے زائد بال جان بوجھ کر توڑ دیے تو مسئلہ یہ کہ ایک صدقہ فطر ہے۔ 1-2 بال خود سے ٹوٹ گئے تو کوئی جرمانہ نہیں، 3 یا اس سے زائد بال ٹوٹ گئے تو ایک مٹھی صدقہ ہے، یعنی 3-5 ریال، 2-5 ریال۔ تو یہ بال کا مسئلہ ہے۔ ماں بہنوں کے تعلق سے ایک بات یاد آئی کہ بہت ساری عورتیں احرام کی حالت میں چادری پہنتی ہیں، تو کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عورتوں کا احرام ہے، چادری عورتوں کا احرام نہیں ہے، ان کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ چادری اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ بال کو کور کیا جا سکے، بال گرے نہیں، اس لیے وہ چادری پہنی جاتی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب ہم احرام کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ دعاؤں کے یاد رکھیں، جب آپ
احرام کی پابندی میں آ گئے، آپ کا ہر وقت کا وظیفہ لبیک کی کثرت ہے۔ مرد حضرات پڑھیں گے اور زور سے پڑھیں گے۔ جب بھی آپ کو ایسا لگنے لگے کہ ابھی ہم کمزوری محسوس کر رہے ہیں، میں بول بول کر تھک گیا، آپ سن سن کر تھک گئے، تو شروع کر دو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو الحمدللہ ہم فلائٹ میں بیٹھ گئے، نیت کر لی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ لبیک پڑھنا ہے۔ مرد حضرات عورتیں دونوں زیادہ پڑھے گی، مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا صحابہ کو حکم دو کہ زور سے پڑھیں۔ پھر صحابہ نے اتنا پڑھا اور اتنا زور سے پڑھا کہ حلق سوکھ گئے، اور حاجی جو ہے وہ 3 بار پڑھ کے چپ بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہت کثرت سے پڑھنا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبیک کب سے کب تک پڑھنا ہے۔ عمرہ کا الگ ہے اور حج کا الگ ہے۔ تمتع ہے نا، تو عمرہ کا الگ اور لبیک حج کا الگ، شروع اور لاسٹ دونوں، آگے بات آئے گی۔ الحمدللہ اب ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد احرام کی پابندی کے بارے میں ایک بات توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہاں اترنے کے بعد عموماً واش روم، پیشاب پانی کا تقاضا ہمیں آتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہم کو عادت ہے لیکوڈ سوپ واش روم کے بعد استعمال کرنے کی، اور وہاں واش روم میں یہ رکھا ہوا بھی ہے۔ اس وقت ہم احرام کی پابندی میں، اس لیے اس کا خیال رکھے کہ تھکان میں، بے دھیانی میں وہ صابن احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں استعمال نہ کر لیں، وہاں اس کا خیال رکھیں۔ اب ہر جگہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ آج وہ دن آ گیا کہ میرے نکلنے کی تاریخ آ گئی، الحمدللہ میں بمبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، الحمدللہ فلائٹ میں اللہ نے بٹھا دیا، الحمدللہ جدہ اتر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے رہیں گے۔ اب ہم الحمدللہ یوں تصور کیجئے کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ایک مسئلہ سیم کارڈ کا رہتا ہے جو سب کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کی سیم کارڈ وہاں ملتی ہے، موبائل ہے، زین ہے، ایس پی سی ہے، سب کے اپنے اپنے تجربات ہیں، جو آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ کوئی ایک مشورہ تو دے نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگ موبائل ہی بولتے ہیں، کچھ زین بولتے ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ الگ تجربے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ وہاں صاف صفائی کرنے والے بیچتے ہیں، مشورہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ ان سے مت لو۔ ہمارا اپنا تجربہ یہ کہ وہاں جو کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں سے لینا اطمینان بخش ہے، اس میں سہولت ہے۔ اور ایک چیز ہم نے یہ بھی محسوس کی کہ مثلا اگر ہمارا سفر 40 دن کا ہے تو 40 دن میں مجھے کتنے ٹاک ٹائم کی ضرورت ہے، کتنے ڈیٹا کی ضرورت ہے، وہ ایک مرتبہ میں یہی سب کروا لوں تو اچھا ہے۔ ورنہ آپ جب وہاں پہنچیں گے تو بعض مرتبہ ریچارج کرانے میں 1 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق یہ پورا کام جاتے ہی ایک ساتھ کر لے تو بہت بڑا مسئلہ ایک ہی وقت میں حل ہو جائے گا۔ پیسے کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جانی مالی نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے بعض روایات میں ایک عمل یہ بھی آتا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ 6 سورتیں پڑھنی ہیں، بسم اللہ کے ساتھ 6 سورتیں پڑھنی ہیں، قل یا 5 سورتیں پڑھنی ہیں، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر ناس تک تبت یدا کو چھوڑ کر 5 سورتیں 6 بسم اللہ، 5 سورتیں 6 بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سورتیں 6 بسم اللہ، کافرون سے شروع کر کر ناس تک تبت یدا کو چھوڑ کر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ، آخر میں اور بسم اللہ۔ اس کی فضیلت میں یہ بات بتائی کہ اس سے مالی نقصان سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کی اس سفر میں ہمیں بہت ضرورت ہے، لہذا یہ عمل بھی کر لو۔ تو سنت عمل ہے، حدیث شریف میں یہ عمل ملتا ہے، اس کا اہتمام کر لیجیے۔ اب جب ہم یہ سب چیزوں سے فارغ ہو کر اپنی ہوٹل پر پہنچ گئے،
اب اگلا عمل ہمارا عمرہ کا ہے. عمرہ کرنے جانے میں جلد بازی نہ مچائیں. اہل اللہ نے اپنی کتابوں میں اپنے تجربات میں ہمیں یہ بتایا کہ ارکان کی ادائیگی میں جانے میں جلدی نہ کرے, فریش ہو کر آرام لے کر جانے کا اہتمام کرے. ہمارے یہاں سورت کے کچھ ساتھی ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں 5 عمرے اتار کے آیا اور 3 طواف مار کے آیا. یہ مارنے اتارنے کی چیز نہیں. عمرے اتار کے آیا اور طواف مار کے آیا, یہ مارنے اتارنے کی چیز نہیں ہے. یہ عاشقانہ عبادت ہے, کیفیات کے ساتھ, جذبات کے ساتھ, تازہ دم ہو کر, تھکاوٹ کے ساتھ نہیں. کچھ لوگ بھیڑ بنا کر جا رہے ہوں گے آپ کے گروپ کے, آپ کے کمرے کے, بولیں گے یہ بھائی سونے آیا ہے تو سو رہا ہے یار, چل نماز عبادت کے. ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ کر لو, میں تھوڑا سو لیتا ہوں. فریش ہو کر جائیں, لہٰذا اس عبادت میں اس سے تازگی پیدا ہوگی, کرنے میں مزہ آئے گا. تھکاوٹ ہوگی تو کیا ہوگا پتا ہے, پھر وہ اتار کے آئے گا. اتار کر کیوں بولتے ہیں, بال اتار کے آیا تو بولتے ہیں عمرہ اتار کے آئے, تو پھر وہ اتار کے ہی آئے گا. اس لیے عبادت تازگی کے ساتھ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, آرام کر لیے. اب آپ مسجد حرام کے لیے نکلیں گے. مسجد میں جب آپ پہنچیں گے, مسجد میں جب آپ پہنچے تو سب سے پہلا کام وہاں جو رہے گا, عموماً حاجی صاحب باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں. عموماً حاجی صاحب توجہ ادھر فرمائیں, باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہمارا کرنے کا ہے وہ ہے بیت اللہ کی پہلی نظر کی دعا. اچھا, پہلی نظر کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ بند ہو گئی اور ادھر دیکھ لیا تو وہ گیا. ایسا اتنی زیادہ شریعت میں سختی نہیں, دین آسان ہے. تو چلتے ہوئے آپ جا رہے باب عبدالعزیز کی طرف سے, جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آ گیا, کھڑے ہونے کی سہولت ہے تو 2 منٹ کھڑے رہ کر دعا کر لیجئے. اہل اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس سفر میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ بندہ سیکنڈوں میں ولایت کا نور حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا ولی بن سکتا ہے. نمبر 1 بیت اللہ کی پہلی نظر, نمبر 2 عرفات کے میدان کی حاضری, اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری, روزے کی پہلی حاضری. اب پہلی نظر پر دعا مانگنی ہے تو کیا دعا مانگیں گے؟ بعض نے یہ دعا بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ مانگ لو. اپنی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنی بھاشا میں مانگ لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ دعا منسوب ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب کے بعد میں اپنی زندگی میں اب کے بعد اپنی زندگی میں جو بھی دعا کروں وہ سب قبول ہو جائے. یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہوتی رہے گی, تو مجھے مستجاب الدعوات بنا لیجیے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو آگے بتایا. تو پہلی نظر پر ہمیں یہ دعا مانگنی ہے. اب ہم مسجد حرام میں داخل ہونے والے ہیں. دعا پڑھ لیجیے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایک دوسرے کو ہم ملتے ہیں تو بولتے ہیں السلام علیکم. اب اللہ کی ملاقات, بیت اللہ کی ملاقات اللہ کی ملاقات کے قائم مقام ہے. تو اللہ کو بولیے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یاد نہیں ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی, اعتکاف کی نیت کر لیجئے. نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد, جب تک مسجد میں رہوں گا نفلی اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد اب ہم مسجد میں داخل ہوں گے. طواف ہمیں شروع کرنا ہے. بیت اللہ کے یہ 4 کونے ہیں. بیت اللہ کا حجر اسود والا کونا آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہی مرد حضرات پہلا کام اپنا داہنا کندھا کھول دیں گے, جس کو عربی میں استوا بولتے ہیں. استوا کا مطلب داہنا کندھا کھول دینا. استوا کا عمل 7 چکر میں ہوتا ہے. ایک اور کام جس کو رمل بولتے ہیں, سینہ تان کر پاؤں کا پچھلا حصہ اٹھا کر چلنا, سینہ تان کر فوجی شان کے ساتھ چلنا, اس کو کہتے ہیں رمل.
استوا کندھا کھولنے کا عمل 7 چکر میں ہوگا، رمل والا عمل شروع کے 3 چکر میں ہوگا. اور مرد حضرات کے لیے یہ دونوں کام ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. مرد حضرات یہ دونوں کام ہر اس طواف میں کریں گے جس طواف کے بعد ان کو سعی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب طواف ہمیں شروع کرنا ہے، ہم نے کندھا کھول دیا، استوا کا یہ عمل کر لیا. اب آئیے اور دیکھیے یہاں پر کہ طواف شروع کرنے سے پہلے مان لیجئے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ حجر اسود والا کونا ہے. اس کی سیدھ میں برابر میں آنے سے پہلے کھڑے رہ کر توجہ فرمائیں، طواف کے طریقے پر توجہ فرمائیں کہ اس کی سیدھ میں آنے سے پہلے ادھر کھڑے رہ کر استوا کے بعد کرنے والا اگلا کام یہ ہے کہ یا اللہ میں عمرہ کا طواف کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. آپ نے طواف کی نیت کر لی. اب اگلا کام اس کی سیدھ میں آنے سے پہلے ایک کام اور ہے، اس کو بولتے ہیں استقبال. استقبال طواف کے شروع میں 1 مرتبہ ہوگا، استلام ہر چکر میں ہوگا. 7ویں چکر کے بعد ایک استلام یعنی بوسہ اور ہوگا. ایک طواف میں 1 استقبال اور 8 بوسے ہوں گے. سعی سے پہلے 9واں بوسہ ہوگا. ٹوٹل 9 بوسے اور 1 استقبال ہوگا. استقبال کا کیا مطلب؟ اس کے برابر میں آنے سے پہلے یہاں کھڑے رہ کر نماز کے اللہ اکبر کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ نیت کے ساتھ بھی یہ عمل آپ ملا کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے استقبال. اب آپ بالکل سینٹر میں آ جائیے، ادھر حجر اسود کو دیکھیے، ادھر پیچھے گرین لائٹ کو دیکھیے. برابر اس کے سینٹر میں آنے کے بعد آپ بوسہ لیں گے. آواز نہ آئے تو بہتر ہے. بوسہ اس طرح لیں گے، ہوائی بوسہ. یہ ہوائی بوسہ لیں، اس کو کہتے ہیں استلام. استلام کے تعلق سے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. یہ دیکھو، یہ استلام ہمارا رسمی نہ ہو، یہ کر لیا نہیں. اس میں جان کیسے آئے گی؟ اس میں جان لانے کا طریقہ سنیے. حدیث شریف میں استلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یمین اللہ فی الارض، یہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. حدیث شریف ہے حجر اسود دنیا میں اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. اگر مجھے اپنے کسی بزرگ کی دست بوسی کی، ہاتھ چومنے کی سعادت مل جائے، میں اس کو تا حیات پوری لائف یاد رکھتا ہوں میں نے فلاں حضرت سے ملاقات کی ہے. ذرا اپنی قسمت پر ناز کریں اور تصور کریں کہ جب میں استلام کر رہا ہوں تو اللہ کی دست بوسی کر رہا ہوں، اللہ کا ہاتھ چوم رہا ہوں. تو یہ نرا رسمی فارمیلٹی والا استلام، اور اس تصور والے استلام میں خدا کی قسم زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا. اس تصور کے ساتھ آپ استلام کریں کہ ہم اللہ کا ہاتھ گویا چوم رہے. کما یلیق بشأنہ، یہ اگرچہ بحث ہے متشابہات کی، لیکن کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کا ہاتھ ہو وہ اللہ بہتر جانے. تو اس تصور کے ساتھ ہم استلام کریں گے. اب ہمارا چکر اینٹی کلوک وائز شروع ہوگا. حجر اسود کے چھیڑے سے شروع ہو کر رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن حجر اسود، یہ 7 چکر اینٹی کلوک وائز، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہے گا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے جہاں تو سما سکے. تو یہ دل جو ہے یہ بیت اللہ سے لڑا رہے گا. بیت طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ اور پیٹ نہیں کرنا ہے. اینٹی کلوک وائز 7 چکر پورے کرنے ہیں. تو شروع ہوگا رکن حجر اسود، عراقی، شامی، یمانی، ایسے 7 چکر ہمارے پورے ہوں گے.
طواف کے دوران کچھ بھی پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اپنے طواف کو روحانی بنائیے، اپنے طواف کو جاندار بنائیے۔ طواف میں کیا تصور کرنا ہے؟ طواف کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ، آپ کا ایک بہت گنہگار بندہ معافی مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے آپ کے در کے پھیرے لگا رہا ہے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیے۔ ایک اور دعا آپ کو بتاؤں، ایک مثال کے ساتھ بتاؤں کہ ہمارا کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو واشنگ مشین میں دھوتے ہیں۔ کپڑے کو جب واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کی نجاست اور گندگی نکل کر باہر ہو جاتی ہے۔ کپڑا گول گول اندر گھومتا ہے تو نجاست باہر ہو جاتی ہے۔ پیارے اللہ جی، میں بھی آپ کے در کے گول گول چکر اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے اندر بھی گناہوں کی نجاست ہے، میرے اندر بھی دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ پیارے اللہ، میرے گناہوں کی نجاست بھی اسی طرح آپ نکال دیجئے، مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ اس طرح اس تصور کے ساتھ، اس دعا کے اہتمام کے ساتھ آپ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف کے ساتوں چکروں کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ جو ضروری نہیں ہے، 7 چکر کی 7 دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ پہلے چکر میں استغفار، استغفر اللہ، دوسرے چکر میں درود شریف، چھٹے چکر میں درود شریف، 7ویں چکر میں استغفار۔ پہلا آخری استغفار دونوں، سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ درود شریف، پہلا آخری استغفار، سیکنڈ لاسٹ درود شریف، 4 چکر ہو گئے۔ تیسرے چکر میں میں اپنے لیے دعا مانگوں، چوتھے چکر میں میرے گھر والوں کے لیے دعا مانگوں، اور 5ویں چکر میں کل امت مسلمہ کے لیے دعا مانگوں۔ یہ 7 چکر، اس طرح چکر میں چکر نہیں لگے گا، چکر یاد رہے گا۔ تسبیح کے دانے گھمائیں گے تو ایک شروع میں بھی گھما دیا، ایک آخر میں بھی گھما دیا تو چکر میں چکر ہوگا۔ ایک چکر میں 2 دانے گھما دیں گے، 6 چکر والا طواف ہو جائے گا۔ اس لیے یہ آسان ترتیب ہے۔ تو یہاں سے جب آپ طواف شروع کریں گے تو استغفار کرتے کرتے تیسرے چھیڑے پر آئیں گے۔ 7 چکر میں جب اس تیسرے کنارے پر رکن یمانی پر آ جائیں گے تو اب وہ دعا بند کر کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تیسرے چکر کے بعد، تیسرے چھیڑے کے بعد چوتھے تک پہنچتے ہو، اور بھی اس کے ساتھ دعائیں آپ ملا سکتے ہیں۔ ربنا آتینا پڑھ لیں تو بھی کافی، زیادہ تر لوگوں کو ربنا آتینا یاد ہے۔ تو تیسرے اور چوتھے کے بیچ میں ربنا آتینا، یہ سنت سے ثابت ہے، کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ والا عمل آپ تیسرے چھیڑے سے چوتھے کے درمیان کر لیں گے۔ 7واں چکر جب آپ کا پورا ہوگا تو آپ ایک بوسہ اور لیں گے، ہر چکر کے شروع میں ایک بوسہ، طواف کے اخیر میں ایک بوسہ، تو 8 بوسے آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب طواف کے بعد اگلا مرحلہ ہے 2 رکعت واجب الطواف۔ بہت سارے لوگ اس نماز کی نیت میں مسئلے کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ نیت میں کیا بولے، واجب الطواف بولو تو بھی چلے گا، نفل بول دو تو بھی چلے گا۔ حکم کے اعتبار سے یہ واجب ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک یہ 2 رکعت نہیں ہوگی، کوئی بھی طواف، فرض، واجب، سنت، نفل، کسی بھی قسم کا طواف 2 رکعت واجب الطواف کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ 2 رکعت کے بعد ہی ہمارا وہ طواف مکمل ہوگا۔ اس کا خیال رکھنے کا اہتمام کریں۔ مقام ابراہیم کے پاس پوری مسجد میں جہاں بھی سہولت سے جگہ مل جائے اس 2 رکعت کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یہ 2 رکعت پڑھنا بھول گیا اور بھول سے کمرے پہ، ہوٹل پہ چلا گیا، وہاں جا کر پڑھ لے گا تو بھی ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا کرے، کمرے پر پڑھ لے گا تو بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ ہمارا طواف ہو گیا، 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب بیچ میں انٹرول ہوا، اب انرجی ڈرنک کا نمبر آئے گا اور وہ ہے آب زمزم، زمزم پینا ہے۔ کھلاڑی لوگ بیچ بیچ میں پیتے ہیں نا طاقت لینے کے لیے، تو ہمارا لبیک بھی انرجی ہے اور زمزم بھی انرجی۔ جب بھی تھکو تو یہ 2 کام کر لینا۔
اور زمزم کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے. تو یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ آگے صحیح کا بڑا عمل ہے، اس میں زیادہ چلنا ہے، اس کو آسان کر دیجیے. ایک مسئلہ یہ سنیے کہ اگر طواف کے بیچ میں 3 چکر 4 چکر کے بیچ میں صحیح کے بیچ میں اگر کوئی تھک گیا تو بیچ میں وقفہ لے سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، سیب کھا سکتا ہے، تھوڑی طاقت کی کوئی چیز لے سکتا ہے، ڈرائی فروٹ وغیرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بس طواف کے بیچ میں بلا ضرورت کی باتیں نہ کرے کہ دیکھ تیرے کو لائیو بیت اللہ دکھاتا ہوں، لائیو بیت اللہ دکھا رہے ہیں، خود تو دیکھ نہیں رہا، ابھی تو آیا ہے، ابھی دکھانا ہی شروع کر دیا. اپنا بندے کا پہلا عمرہ کا طواف بھی نہیں ہوا، بولتے دیکھ تیرے کو لائیو بیت اللہ دکھا. بھائی تیرا خود کا تو کر لے، پھر دوسرے کو دکھا. اپنا عمل ہی نہیں کر رہے، تو اس کا خیال رکھیں. زمزم پیئے، خوب جی بھر کر پیئے. منافق جی بھر کر نہیں پیتا ہے، لیکن اتنا جی بھر کر بھی نہ پی لے کہ بیچ میں پیشاب کے لیے جانا پڑ جائے، اس کا بھی خیال رکھ لیں. زمزم پیتے وقت سب کو یہ واقعہ تو معلوم ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بی بی ہاجر کی دعاؤں کے صدقے میں یہ زمزم ملا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا زمزم کے تعلق سے، حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا. حدیث پاک سے ایک بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمزم کے کنویں سے پانی نکالا برتن میں، اور پانی پیا اور کچھ پی کر اپنا بچا ہوا واپس کنویں میں ڈال دیا. سمجھ گئے بات؟ اب جب بھی میں زمزم پیوں گا تو زمزم کی دعا کے ساتھ اس تصور کے ساتھ پیوں گا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے اپنا بچا ہوا پانی اس میں پیش کیا ہے. کیوں؟ کہ میری امت قیامت تک آنے والی امت، مرد عورتیں قیامت تک اس پانی سے میرا بچا ہوا بھی پیتے رہے، وہ برکت بھی ہمیں ملتی رہے. اس تصور کے ساتھ آپ زمزم پیئیں گے. اب اگلا مرحلہ آئے گا صفا مروہ کی سعی کا. صفا مروہ کی سعی کرنے جب ہم، طواف کی جگہ جو ہے اس کا نام ہے مطاف، سعی کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے مسعی. جب آپ کا 7واں چکر پورا ہوگا، اچھا ایک بات بہت اہتمام کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ پورے سفر میں حرم کی مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ پورے سفر میں مثلا آپ پہلی مرتبہ اپنی عزیزیہ کی ہوٹل میں گئے، یا مکہ کی ہوٹل میں گئے، یا مدینہ کی ہوٹل میں گئے، تو حاجی صاحب ایک کام ضرور کر لیجئے. یہ موبائل ہے نا، اس کو ہمیں جائز کاموں میں بہت استعمال کرنا چاہیے. ہم ضرورت کے کام کے بجائے غیر ضرورت میں زیادہ ضرورت میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک کام یہ کر لیجئے کہ جو آپ کی ہوٹل ہے اس کا جلدی سے فوٹو لے لیجئے. رائٹ میں کیا ہے فوٹو لے لیجئے، پیچھے کیا ہے، سامنے کیا ہے، فوٹو لے لیجئے. لوکیشن لے لیجئے اپنی ہوٹل کا کارڈ لے لیجئے. تینوں جگہ کی ہوٹل، تینوں جگہ کا فوٹو، ہر وقت اپنے فون کو جو آدمی جان سے زیادہ سنبھالے گا، ادھر ادھر ہو گیا، بھول گیا تو وہ چیزیں یہاں محفوظ رہے گی. اسی طرح مسجد میں جب تو نگاہ اونچی رکھ کر چلیے کہ کہاں کیا ہے، کیسا ہے. پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو بیچارے رونا ہی شروع کر دیتے، جیسے چھوٹا بچہ کھویا گیا. چھوٹا بچہ کھویا جاتا ہے تو کیسا روتا ہے، بڑے میاں بھی ویسا ہی روتا. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. فوٹو لے لیں، لوکیشن لے لیں، ہوٹل کا کارڈ لے لیں تاکہ کبھی بھی بھول جائے تو یاد آ جائے. یہ بیچ میں ایسی بات یاد آ جاتے تو بتا دیتا ہوں، ورنہ اصل ترتیب ہماری وہ چل رہی ہے کہ ابھی ہمیں صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے. تو جب آپ اوپر دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا، مطاف کے اندر ہی آپ کو دور سے لکھا ہوا نظر آ جائے گا المسعی، اور ایرو ہوگا. تو وہ مسعی پر، صحیح کی جگہ پر آپ جائیں گے. چڑھ کر جب آپ اوپر پہنچیں گے تو انشاءاللہ کچھ لوگوں کو کچھ جگہ سے نظر نہیں آتا ہے، کچھ جگہ سے بیت اللہ مسعی کے باہر سے نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ابھی بھی نظر آتا ہے، اور کچھ جگہ سے نہیں آتا ہے. تو اگر نظر آئے تو اچھی بات ہے. وہاں سے 9 مرتبہ آپ بوسہ لے لیں گے، 9 بوسے آپ کے ہو جائیں گے. اب آپ صفا کی جگہ پر آئیں گے اور وہاں آ کر نیت کریں گے، یا اللہ عمرہ کی سعی کرتا ہوں، عمرہ کی سعی کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اور اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اگر وہ یاد ہو تو پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہو تو دیکھ کر پڑھ لیں. ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پڑھ لیں. طواف گوڑائی میں
7 چکر صفا مروہ کی سعی لمبائی میں 7 چکر. سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر، ایسا نہیں ہے. یہ 14 ہو جائیں گے، یہ 2 سعی ہو جائیں گی. اس لیے سیکھ کر کرنا ضروری ہے. ایک حاجی صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ فجر سے لے کر مغرب تک سعی کر رہے تھے. حاجی صاحب صبح سے آپ مسعی میں نظر آ رہے تو سیکھ کر نہیں آئے تھے. ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ جو مجمع صبح میں فجر میں تھا نا، ابھی بھی یہی چل رہا ہے. اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نماز با جماعت میں سب ایک ساتھ السلام علیکم بولتے ہیں اور ایک ساتھ جاتے تو یہ مجمع ایک ساتھ جائے گا. ارے بھائی آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ جا سکتے ہیں. ان کے دماغ میں نماز با جماعت تھی تو فجر سے مغرب تک وہ صحیح کر رہے ہیں. کیوں؟ سیکھ کر نہیں گئے. ایک صاحب کے بارے میں آیا کہ طواف کر لیا، صحیح کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہی نہیں. تو ان کے دماغ میں وہ یہ لے کر آئے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے پر شرطا اور وہاں کی حکومت کے لوگ رجسٹر چوپڑے لے کے کھڑے ہوں گے اور طواف کے بعد صحیح کر دینا کہ میرا طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی. ارے بھائی یہ صحیح نہیں ہے. صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے سگنیچر. تو یہ سب ہنسی تو آ رہی ہے لیکن سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. کتابیں بھی پڑھیے. یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہے الحمدللہ شہر بھر میں آپ نے اور بھی بہت ساری مجلسیں اٹینڈ کی. ان مجلسوں کا ہم نے ایک فائدہ یہ محسوس کیا سب سے بڑا کہ ہمارے اندر حاجی صاحبان میں کم سے کم طلب پیدا ہو جاتی ہے. میں کتنے پانی میں ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے اور کتنا سیکھنا ہے. یہ تو کتنی ساری باتیں میں تو سمجھتا تھا مجھے سب آتا ہے، لیکن سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. صفا مروہ کی سعی کے دوران مرد حضرات بیچ میں گرین لائٹ کا ایریا آتا ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. مرد حضرات اس میں دوڑیں گے، مائیں بہنیں اس میں نہیں دوڑے گی. اور دوڑنے کے دوران اگر دعا یاد ہو تو پڑھ لیجئے، نہیں یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کیا دعا پڑھیں گے؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یاد ہو تو پڑھے، نہیں یاد ہو تو مسئلہ نہیں. لیکن بہت سارے لوگ سعی بڑی غفلت کے ساتھ، بڑی بے دھیانی کے ساتھ کرتے ہیں. طواف میں تو بیت اللہ قریب میں ہے تو تھوڑا اس کے جذبات رہتے ہیں، لیکن سعی میں لمبا چلنا ہے تو غفلت نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں. اور ایک اور ہدایت اور مسئلہ، بلا مجبوری کے، بلا ضرورت کے اگر کسی نے ویل چیئر پر طواف یا سعی کی، مجبوری نہیں ہے، صرف تھکان ہے، تھکان مجبوری نہیں ہے. بلا مجبوری کے، بلا عذر کے طواف یا سعی ویل چیئر پر کی، یا آج کل وہاں الیکٹرک ویل چیئر چل رہی ہے اسکوٹر کی طرح، تو وہ طواف اور سعی نہیں ہوگا. اسی طرح ابا معذور ہے، بیٹا ابا کو چلا رہا ہے تو چلتے چلتے اس کا بھی طواف ہو جائے گا، اس کی بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن آج کل جو الیکٹرک ویل چیئر ہے، ابا تو معذور ہے، ان کی اسکوٹر پر وہ الیکٹرک چیئر پر صحیح ہو جائے گی، لیکن ابا کا ساتھ دینے کے لیے جوان بیٹا جو چل سکتا تھا وہ بھی ویل چیئر پر بیٹھ گیا تو وہ صرف ساتھ دینے والا ہوگا، اس کی طواف اور صحیح ابھی باقی ہے، اس کو الگ سے چل کر کرنا پڑے گا. اس مسئلے کا خیال رکھیں. تو اس طرح سعی کریں گے. سعی کے دوران خاص توجہ دعائیں، اور ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، وہ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی زبان میں مانگیے گا کہ پیارے اللہ جی یہ صفا مروہ کی سعی یہ بی بی ہاجر کی یادگار ہے جو یہاں بیتار ہو کر، بے قرار ہو کر یہاں دوڑی تھی، اور ان کا دوڑنا پیارے اللہ آپ کو ایسا پسند آیا، ایسا پسند آیا کہ عمرہ اور حج کی آپ نے اس کو عبادت بنا دیا. سعی کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہے، سعی کے بغیر نہ حج مکمل ہے. پیارے اللہ بی بی ہاجر یہاں زمزم کے لیے دوڑی تھی، آپ نے ان کے دوڑنے کو پسند فرما کر ایسا زمزم دیا کہ قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ تک یہ پانی آپ نے جاری کر دیا. یا اللہ میں تو نقل کر رہی ہوں، یا اللہ میں تو نقل کر رہا ہوں، اصل تو بی بی ہاجر نے کیا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، یا اللہ آپ نے ان کو زمزم دے دیا. میں یہاں دوڑ رہی ہوں، مجھے مغفرت کی ضرورت
ضرورت ہے, مجھے ہدایت کی ضرورت ہے, مجھے دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے, میرے پیارے اللہ میری اس نقل کو قبول فرما لیجئے اور مجھے بھی یہ دے دیجئے. اس طرح دعا مانگ کر اپنی سعی کو مکمل کیجئے. اور سعی کے بعد 2 رکعت مستحب ہے, پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اب اس کے بعد چوتھا کام تمتع والے عمرہ والے جو کریں گے وہ بال حلق کرائیں گے یا بال کٹائیں گے, یہ والا عمل ہے. مرد حضرات حلق کرائیں گے, مائیں بہنیں بال کٹائیں گی. بال سے بعض لوگوں کو, بڑی نوجوانوں کو محبت ہوتی. ہم نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ عمرہ کی حالت میں بال کٹ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. لگ تو ایسا رہا تھا کہ عمرہ کی قبولیت میں رو رہے ہیں, لیکن وہ رو رہے تھے بال محبوبہ کے فراق میں رو رہے تھے. ایسا رو رہے تھے, ایسی محبت. ارے بھائی صحابہ نے تو گردنیں کٹا دی, تو بال کٹانے میں رو رہا ہے جبکہ اس سے حلال ہو رہے. بہرحال مرد حضرات کے لیے بال کٹانے کا آپشن بھی ہے, حلق کرانے کا بھی ہے. حلق افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے. بال کٹانے والے کو صرف 1 رحمت کی دعا دی ہے. بیٹھنے والے ارادہ کرو ہم ہر مرتبہ حلق کرائیں گے. بال جا رہے اور کچھ نہیں جا رہا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں میرے بال بہت جھیڑے ہیں, میں ٹریمر مار سکتا ہوں؟ نہیں مار سکتے. بال کٹانے کا آپشن اس وقت ہے جبکہ بال انگلی کے ایک کوڑ سے بڑا ہو تو کٹا سکتے ہیں, ورنہ کٹانا نہیں. حلق لازمی ہے, پھر وہ آپشن ہے ہی نہیں. اس سے مرد حضرات حلق کرائیں گے, مائیں بہنیں بال کٹائیں. بال کٹانے کا جو واجب ہے مرد حضرات کے لیے واجب کیا ہے اس پر میرے لفظ پر توجہ فرمائیں. 1/4 بالوں کا حلق یا کٹنا ضروری ہے. 1 کوارٹر 1/4, لیکن ایسا تھوڑی کوئی کٹائے گا, پورا ہی کٹائیں گے. جو واجب ہے وہ 1/4 ہے, لیکن پورے سر کا کرا لیں. سنت یہی ہے. اور ماؤں بہنوں کے لیے لفظ پر توجہ, 1/4 بالوں میں سے بال کا کٹنا ضروری ہے. 1/4 بالوں میں سے بال کا کٹنا ضروری ہے. اس لیے ہماری مائیں بہنیں عموماً کیا کرتی ہیں کہ بالوں کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیتی ہے. 3 پر کر دیا تو ظاہر ہے کہ 1/4 سے زیادہ ہو گیا. 4 پر نہ کریں, 3 پر کر دیں گے تو 1/4 سے زیادہ ہو گیا. اطمینان بخش طریقے پر بال کی آخری لڑی کو انگلی میں اس طرح لے کر اس طرح آپ کاٹ دیں گے. مائیں بہنیں مروا پر اپنا بال کاٹ سکتی ہے. مسئلہ سن لیجیے, حج ہو یا عمرہ ہو, بال کاٹنے سے پہلے کہ اگر سب عمل ہمارے ہو گئے, بال کاٹنے سے پہلے کہ اگر سب عمل ہمارے ہو گئے تو ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ بھی سکتے ہیں اور اپنے بھی کاٹ سکتے ہیں. لہذا مائیں بہنیں 4-5 کا گروپ ہے تو عمرہ کرنے جائیں تو ایک چھوٹی سی قینچی اپنے پاس رکھ لیں, ایک دوسرے کے وہ بال مروا پر ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے اس میں کاٹ سکتی ہے. وہ نماز کی جگہ ہے, اس لیے صفائی کا اہتمام کریں, وہ بال نیچے نہ گرے اس کا خیال رکھیں. مرد حضرات باہر آئیں گے, آپ احرام کی چادر میں ہیں, دور سے وہ باربر اور نائی آپ کو دیکھ لے گا. کلوک ٹاور کے اس طرف نیچے کی طرف انڈر گراؤنڈ بہت دور جا کر تھوڑا آگے جا کر بہت ساری بال کاٹنے کی دکانیں ہیں. وہاں کا بندہ حرم کے باہر آس پاس آ کر کھڑا رہتا ہے, احرام والوں کو دیکھ کر وہ لے کر جاتا ہے. آپ اس سے یہیں سے پوچھ لیجئے. 10 ریال غالباً آج کل چل رہے ہیں نا بلال بھائی, 10 ریال ہے کچھ بڑا ہے جی؟ نہیں مفتیزہ 5 تو گیا, آپ کا مفتیزہ الگ شان ہے, سب کو نہیں ملے گا. حج کے دنوں میں 20 ہے. اچھا, بہرحال اللہ کے راستے میں مال لگا لیں گے, لیکن لوٹ نہ جائے اس کا خیال رکھیں. بھاؤ تال تو کرنا ہی, مہمان ماڑو ہے تو ہے نا, تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بال کٹانا ہے. وہ ہمیں وہاں لے جائے گا, اس کے ساتھ پھر بعد میں کوئی بحث نہ ہو, تکرار نہ ہو, اس کا خیال. بال کٹانے میں نائی کی دکان پر مرد حضرات اس کا خیال رکھیں کہ وہ سر پر جو لیکوڈ ڈال رہا ہے وہ خالص پانی ہو, اس میں خوشبو نہ ہو. بعض مرتبہ وہ جلدی کام کرنے کے چکر میں شیمپو خوشبو والا بال میں لگا دیتا ہے,
اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ وہ خوشبو نہ لگائے. ابھی تک ہم احرام کی حالت میں چل رہے ہیں, بال کٹے گا تو نکلیں گے, اس لیے اس کو خوشبو لگانے سے پابندی کے ساتھ منع کر دیں. بال کٹ گئے, الحمدللہ الحمدللہ ہمارا عمرہ کا احرام مکمل ہو گیا.